اللہ اکبر اللہ اکبر ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے ہزاروں اجتماعات، لاکھوں فرزندان اسلام نے عید کی نماز ادا کی۔ ملک کی سلامتی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی مبارکباد دی۔ اسلام آباد میں عید الفطر کی مرکزی نماز فیصل مسجد میں ادا کی گئی۔ لاہور کی بادشاہی مسجد اور کراچی کی مختلف مساجد سمیت صوبائی دارالحکومتوں میں بھی عید کے بڑے اجتماعات ہوئے۔ پاکستانیوں کی آواز نیوز کی جانب سے اہل وطن کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں۔ صدر مملکت وزیر اعظم کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ صدر مملکت نے نواب شاہ وزیر اعظم شہباز شریف نے نماز عید لاہور میں ادا کی۔ صدر مملکت نے عید کے پیغام میں کہا، آج کے دن ہمیں قومی یکجہتی، آئینی بالادستی اور قانون کی پاسداری کے عزم کی تجدید بھی کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، عید پر بھی ہمارے دل غزہ اور مشرق وسطیٰ کے لیے غمگین ہیں۔ ان کی تکلیف اس بات کی یاد دہانی ہے کہ امت مسلمہ میں مزید اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ فیلڈ مارشل اور مسلح افواج کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج کے سربراہان نے عید کو اتحاد، ہمدردی اور شکر گزاری کا مظہر قرار دے دیا۔ اہل خانہ سے دور سرحدوں پر مامور جوانوں کی ہمت کو سراہا، شہداء اور غازیوں کے خاندانوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے امن و خوشحالی کی دعا کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے نماز عید گڑی خدا بخش میں ادا کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بھی چیئرمین پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی نماز عید کی ادائیگی۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے گورنر ہاؤس کراچی، گورنر KP فیصل کریم کنڈی نے پشاور میں نماز عید ادا کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے اٹک، گورنر بلوچستان جعفر بندوخیل نے نماز عید گورنر ہاؤس کوئٹہ میں ادا کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے عید کی نماز آبائی ضلع خیبر میں ادا کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے نماز عید اپنے آبائی علاقے بگٹر میں ادا کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے قصور، سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے عید کی نماز عبدالخیل میں ادا کی۔ عید احساس کا نام ہے، عام آدمی کو بھی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید الفطر کے پرمسرت موقع پر پیغام۔ مریم نواز کی خطے کے حالات کے پیش نظر عید سادگی سے منانے کی اپیل، کہا دعا ہے عید دنیا کے ہر شہر میں امن کا پیغام لائے، ہر مسلمان کو حقیقی اور پائیدار خوشی نصیب ہو۔ پاکستان کا موقف بڑا دو ٹوک، بڑا واضح اور بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے عین مطابق ہے، بلکہ دوحہ معاہدہ جو افغانستان پہ برسر اقتدار رجیم ہے، جو اس نے کیا ہوا ہے اور وہ اس کا پابند ہے، اس کے مطابق ہے۔ پاکستان نہ تو افغانستان پہ جنگ مسلط کرنی چاہتا ہے، نہ ہی پاکستان افغانستان کے کسی حصے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کا ایک ہی مطالبہ ہے جو کہ بین الاقوامی طور پہ مسلمہ ایک جو ہے وہ حقیقت ہے۔ پاکستان افغانستان پر جنگ مسلط نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی افغانستان کے کسی حصے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کا موقف دوحہ معاہدے کے مطابق ہے۔ افغانستان دوحہ معاہدے کا پابند ہے، جب تک کمین گاہیں ختم نہیں ہوتی پاکستان کا آپریشن جاری رہے گا۔ رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان عالم اسلام میں اتفاق، امید اور اتحاد کی علامت ہے۔ پاکستان نے ایران میں ہونے والی جارحیت کی بھرپور مذمت کی۔ پاکستان کو ایران، سعودی عرب اور UAE کا اعتماد حاصل ہے۔ اسرائیل اور بھارت دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب بھی پاکستان پہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے، چاہے ہماری مساجد میں، چاہے ہماری امام بارگاہوں پر، چاہے ہمارے اسکولوں پر، تو اس میں معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا اور اس پورے
جو کہ آپ کے بارڈرز پہ وانا پہ جس طریقے سے ہماری پاک افواج جو ہیں وہ جس طریقے سے ایک بہادری کے ساتھ دشمن کے ساتھ لڑ رہی ہیں، ان کے لیے بھی ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مسلسل یہ فتح نصیب فرمائے۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کو اپنا بھائی سمجھ کر مدد کی۔ ہماری عبادت گاہوں اور اسکولوں پر دہشت گرد حملے ہوئے، دہشت گردوں نے ہمیشہ معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا۔ رواں برس ہم بوجھل دل کے ساتھ عید منا رہے ہیں، خوشیوں کا تہوار جنگ کے سائے میں گھرا ہوا ہے۔ ہمارے دل ان بہن بھائیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں جنہوں نے اس جنگ میں اپنے پیارے کھو دیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں مشکل وقت جلد گزر جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی حکومت اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم دوبارہ اچھی اور نارمل لائف گزار پائیں گے۔ دعا ہے دنیا میں جلد امن قائم ہو، معیشت دوبارہ پٹری پر آ سکے، عوام کو روزی کمانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ خوشبو، پکوان اور اپنوں کا ساتھ، عید کا پہلا دن روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں شہری عید کا دن اپنے پیاروں کے ساتھ گزاریں گے۔ گھروں میں دعوتوں کی تیاری جاری، قسم قسم کے پکوان تیار۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد نے قبرستانوں کا رخ کر لیا۔ کوئی اپنے پیاروں کی قبر کے لیے پھولوں کی مالا خرید رہا ہے تو کوئی پھولوں کی پتیاں۔ اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول چڑھانے کے بعد دعائے مغفرت کا سلسلہ بھی جاری۔ گھروں میں عید کا سب سے پرجوش لمحہ عیدی کی تقسیم۔ بچے نئے کپڑے پہنے بڑوں سے عیدی وصول کرنے میں مصروف، ہر طرف کہکوں اور شرارتوں کا شور۔ عیدی ملنے پر بچوں کی خوشی دیدنی، ٹولیوں کی شکل میں دوستوں اور بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھے عیدی گننے میں مگن۔ مجھے یہ تجویز دی گئی کہ پٹرول کی مد میں 76 روپے فی لیٹر اضافہ اور ڈیزل کی مد میں 177 روپے فی لیٹر اضافہ کیا جائے، لیکن میں نے احساس ذمہ داری کے تحت خصوصاً جب عید کی آمد ہے، ان خوشیوں بھرے لمحات میں پٹرول اور ڈیزل کی مد میں قیمتوں کے ہوش ربا اضافے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ پھر وفاقی حکومت رواں ہفتے کے اضافی اخراجات برداشت کرے گی، جس کا حجم تقریباً 45 ارب روپے بنتا ہے۔ وزیر اعظم کا قوم کو چھوٹی عید پر بڑا تحفہ، مشکل حالات میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ پیٹرول 76 اور ڈیزل 177 روپے مہنگا کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ شہباز شریف کا کہنا ہے 3 ہفتوں میں خام تیل $158 فی بیرل کی تاریخی حد عبور کر چکا۔ رواں ہفتے 45 ارب روپے کا بوجھ حکومت برداشت کرے گی۔ ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری سے حکومتی اخراجات میں 69 ارب روپے کی بچت کر چکے۔ حکومتی اقدامات سے ضرورت مند طبقے کو سہارا ملا۔